یہ چیلنجز آج نہیں اٹھے، یہ چیلنجز بڑے پرانے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جتنی بھی مایوسی ہو، سچائی یہ ہے کہ ان چیلنجز سے لڑنے والے وقتاً بوقتاً اٹھتے رہے ہیں، ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ایسے لوگ اس وقت بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت جب یہ چیلنجز بہت ایک عروج پر ہوتے تھے اور سختیاں زیادہ ہوتی تھیں، آوازیں اٹھانے میں پہل بھی کی، سزائیں بھی اٹھائیں، اور میں یہ میرا خیال ہے کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گی، کوئی مانے یا نہ مانے، تھوڑی بہت اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں پریس کلب میں، فوج کی اجارہ کی بات بھی کر رہے ہیں، سویلین سپریمیسی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ میں جس دور میں بچی تھی اور میرے والد سیاست میں تھے، میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ پریس کلب میں کوئی آ کر اس قسم کی باتیں کر پائے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ آسانی سے نہیں آئی، اور ریاست کے بہتر ہونے کی وجہ سے نہیں آئی۔ ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے۔ نثار عثمانی کو یاد کریں جن کے نام کے ہال میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ آزادیاں آپ کو جو تھوڑی بہت بھی حاصل ہوئی ہیں اور آپ اس آزادی کے لیے لڑنے کے لیے بھی قابل ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی ہیں، حکومتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حکومتوں کے باوجود۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے، یہ درست ہے کہ یہ سیاسی بحران، کیونکہ بہت سے مختلف بحران اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایک بہت پیچیدہ بحران نظر آ رہا ہے، اور ہے بھی کئی صورتوں میں ہے بھی۔ ہم دو تین سالوں سے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم لڑتے رہے، دو تین سالوں سے نہیں، 2-3 دہائیوں سے، جن چیزوں کے لیے ہم لڑتے رہے، جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اب ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کے جو مفادات ہیں وہ اس کی عوام سے کانفلکٹ کرنے لگے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں۔ ریاست نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں جو عوام کے مفادات سے متصادم ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے لیے چل رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایکسپیریمنٹس ہوئے، یہ ایک موجودہ ایکسپیریمنٹ تھا جو ایک اتنا میس پیچھے چھوڑ گیا ہے کہ جہاں ایک پتلی اور اس کے بنانے والوں میں ایسا گھمسان پڑا ہے کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے تماشائی تھے، چھینٹیں ساری ان پر آنے لگی۔ آپ 9 مئی کے واقعات کی بات کریں، اتنے شواہد اب موجود ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس دن کے واقعات میں تشدد کی سیاست کا ہاتھ تھا۔ جرائم ہوئے ہیں جس میں لوٹنگ ہے، وینڈلزم ہے، آرسن ہے، ٹریس پاس ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دوست سے یہ کہوں، میرے خیال میں جو میں سمجھی آپ کی بات کو، دیکھیے ہمارے لیے پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا ریاست کی کسی بھی عمارت پر حملہ ہو، بشمول کور کمانڈر ہاؤس کے، ناقابل قبول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تو کور کمانڈر کے گھر پہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے لیے کوئی تشدد کی سیاست، کوئی بھلائی اس ملک میں جمہوریت کے پنپنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ آپ غیر جمہوری رویوں، جمہوری اداروں کی مسلسل حد تک کرتے رہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ملک میں جمہوریت پنپنے لگے گی۔ جو رویے اختیار کیے گئے
جو اس قسم کی وائلنس کے پیچھے تھے، اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کو جمہوریت کی پرواہ تو نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے حقوق کی پرواہ تو نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے سیاسی ایجنڈے کو جمہوری اقدار کے ساتھ چلائے، لیکن 9 مئی کے بعد جو میں ماحول دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ مزید زہر ہی انجیکٹ کریں گے اس ریاست کی رگوں میں، جس سے صرف جمہوریت مرے گی، جس سے صرف رول آف لا کو نقصان ہوگا، اور کسی طور سے عام آدمی کا بھلائی نہیں ہوگی۔ انسانی حقوق کمیشن، جس کی میں اس وقت اتفاق سے چیئرپرسن بھی ہوں، ہم بڑے عرصے سے واچ کر رہے ہیں رویوں کو، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو، اسلام آباد میں 2018 کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں اور آیا رحمان صاحب تھے۔ پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے آیا رحمان صاحب کا پہلا فقرہ تھا، "This is the dirtiest elections we have ever seen in this country"، اور وہ اس لیے کہا کہ ہم وہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں، اور اگر رحمان صاحب زندہ ہوتے تو آئی ایم شیور کہ وہ یہی کہتے، جتنا ہمیں آبجیکشن اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ سے تھا، اتنا ہی آبجیکشن آج ہمیں اس ری انجینئرنگ سے ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے یہاں پر اس قسم کی فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے جو از خود میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق اور ہیومن ڈگنیٹی کی ایک وائلیشن ہے۔ کیا یہ فقط ایک وکیل کے ساتھ معاملہ ہے؟ کیا اس حملے کو صرف ایک وکیل کے اوپر حملہ تصور کیا جائے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ہرگز نہیں۔ یہ حملہ جو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کے گھر ہوا، یہ سلوک جو عزیر کرامت بندھاری صاحب سے ہوا، جو ماریہ خان صاحبہ سے ہوا، وہ ایک فرد کے اوپر حملہ تصور نہ کیا جائے۔ یہ حملہ پوری پاکستانی جو ہماری وکلا کمیونٹی ہے، وکلا برادری ہے، یہ اس کے اوپر حملہ ہے۔ یہ حملہ آئین پاکستان پر حملہ ہے، کیونکہ ایک وکیل سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے۔ یہ حملہ رول آف لا پہ حملہ ہے، کیونکہ ایک وکیل رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ یہ حملہ، بلکہ مجھے اجازت دے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ حملہ پورا نظام عدل پر حملہ ہے۔ نظام عدل کی جو عمارت ہے وہ وکلا کے اوپر استوار ہوتی ہے۔ ایک وکیل نظام عدل کا وہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، وہ بنیاد ہے جس کے اوپر انصاف کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ وکیل کو اس نظام عدل سے نکال دیں تو نظام انصاف کی یہ عمارت گر جائے گی، نظام عدل کی یہ عمارت گر جائے گی۔ لہٰذا یہ حملہ نظام عدل پر حملہ ہے، اور جہاں پہ نظام عدل پر حملہ ہو تو پھر وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جس کا بنیادی کام جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کرنا ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اٹ مینس وی آر ان اے اسٹیٹ لیس اسٹیٹ۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور ان لوگوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ خدارا ہوش کے ناخن ہیں۔ آپ خوف و ہراس پیدا کر کے
آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ نہیں دبا سکتے آواز کو، سچائی کو آپ نہیں دبا سکتے۔ ماننا کہ آپ کے پاس توپ کا گولہ ہے جو تباہی اور بربادی لاتا ہے، لیکن ہمارے پاس سچائی کی توپ ہے، ہمارے پاس قلم کی توپ ہے، ہمارے پاس انصاف کی توپ ہے، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تو سقراط آج بھی زندہ ہے۔ مت بھولیں کہ ہم اس سقراط کے پیروکار ہیں۔ ہم بیرسٹر ایم اے جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی لیگیسی ہیں، ہم علامہ اقبال کی لیگیسی ہیں، ہم ان شہداء کی لیگیسی ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ملٹری کوڈ بنائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ملٹری کوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے اگر آپ یہ آرگومنٹ ہے تو اس چیز کا فیصلہ کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے۔ آپ کو تو یہ حاصل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہونی چاہیے اور ہم کہیں گے کہ یہ چونکہ ہونی چاہیے اس وجہ سے مانیں۔ اس طرح سماج آگے نہیں چلتا، سماج آگے نہیں بڑھتا۔ خوف و ہراس ہم نے دیکھ لیا، عوام الناس کا تلخ تجربہ ہمارے سامنے ہے ایسٹ پاکستان کا، لہٰذا بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کم ہے، صرف اپنی بات اس ریکویسٹ اور شیئر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے، بھنڈاری صاحب، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ منزل کھو رہے ہو۔ آئیے، پاکستان ہمارا ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ہے، یہ صرف 1% اشرافیہ کا نہیں ہے۔ وہ سوچے جو 24 کروڑ عوام کے جو مسائل ہیں۔ آپ جب گولیاں چلاتے ہیں، آپ جب حملے کرتے ہیں تو مت سمجھیں اس دور میں آپ اس کا مطلب ہے آپ معیشت پر حملہ کر رہے ہیں، آپ بربادی پر حملہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، آپ 24 کروڑ عوام پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔